اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت مختلف علماء کے مطابق 8، 9، 12 اور 17 ربیع الاول ایک عام الفیل بیان کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا اجماع 12 ربیع الاول پر ہے۔ عیسوی سال کے مطابق یہ تاریخ 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے، جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت قمری مہینے یعنی محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ تو تھے، لیکن سالوں کی اسلامی تدوین کا نظام نہیں تھا۔ چونکہ اسلامی تدوین کا نظام نہیں تھا، لہٰذا کسی بھی بچے کی پیدائش کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا کہ فلاں واقعہ کے اتنے عرصے بعد فلاں بچہ پیدا ہوا۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھیوں والا سال۔ یہ وہ سال ہے جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ابابیلوں کے لشکر کے ہاتھوں ابرہہ اور اس کے لشکر کی تباہی و بربادی ہوئی۔ علماء کے مطابق اس واقعہ کے 45 دن بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں پر آپ کو ایک اور بات بھی بتاتی چلوں کہ ہجری سال کا آغاز کیسے ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ان کی دعوت پر تمام صحابہ کرام 23 جمادی الاول 17 ہجری بروز جمعرات مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ آپ نے اسلامی تاریخ و سند کی اہمیت پر ایک عظیم خطبہ دیا۔ اس وقت دنیا میں 4 طرح کی تاریخیں مشہور و معروف تھیں: قمری تاریخ یعنی چاند کے حساب سے تاریخ دیکھنا، عیسوی تاریخ جس کو انگریزی تاریخ بھی کہا جاتا ہے، تاریخ عبرانی جو کہ یہودیوں کی تاریخ ہے، اور تاریخ جولیانی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اسلامی سال چاند کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اب یہ بتائیے کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے شروع ہونی چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس طریقہ میں عیسائیوں کے ساتھ مشابہت بنتی ہے، کیونکہ ان کے سال کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس دن سے تاریخ اسلام کی ابتدا ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ نبوت کا ابتدائی زمانہ اسلام و مسلمانوں پر ظلم و ناانصافی کا زمانہ تھا۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے ابتدا ہونی چاہیے۔ حضرت عمر نے اس رائے کو بھی رد فرما دیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات امت مسلمہ کے لیے حادثہ کبری اور نقصان عظیم تھا، اس سے تاریخ اسلام کی ابتدا مناسب نہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق نے خود فرمایا کہ تاریخ اسلام کی ابتدا ہجرت سے شروع ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہجرت ہی سے حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز قائم ہوا اور ہجرت ہی سے اسلام کو فتوحات ملی۔ اب پھر سوال پیدا ہوا کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کس مہینے سے ہو؟ بعض نے کہا کہ رمضان سے اسلامی سال شروع ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اسی مہینے سے اسلامی سال شروع ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت فرمائی، لیکن ہجرت کا ارادہ ماہ محرم ہی میں کر چکے تھے، اس لیے اسلامی تاریخ کے سال کی ابتدا محرم الحرام سے شروع ہونی چاہیے، لہٰذا اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہونا طے پا گیا۔ چنانچہ اس طرح اسلامی سال کو ہجری سال کا نام دیا گیا اور اس کو اردو میں ھ سے اور انگلش میں AH سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ ابھی 6 سال کے تھے کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔
اس کے بعد 8 سال کی عمر تک آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے کی۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے سر سے دادا کا سایہ بھی چھن گیا اور پھر 8 سال کی عمر سے لے کر جوانی تک آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی زیر کفالت رہے۔ جس رات آپ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات دنیا کو دکھائے۔ فارس کا آتش کدہ جس میں 1000 سال سے آگ روشن تھی اور فارسی اس آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ اچانک بجھ گئی اور کسریٰ کا محل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ 14 کنگڑے زمین پر گر پڑے۔ دریائے صابا جو صدیوں سے خشک پڑا تھا اس میں پانی جاری ہو گیا، اور دریائے سماوا جس میں ہمیشہ سے پانی جاری تھا ایک مرتبہ اس میں پانی خشک ہو گیا۔ جتنے بھی دنیا میں بت کدے تھے اس میں موجود بت منہ کے بل زمین پر گر گئے، اور دنیا میں جتنے بھی بادشاہوں کے تخت تھے وہ پائے ٹوٹنے کی وجہ سے زمین پر آ کر گر گئے۔ جتنے بھی ساحر، جادوگر، کاہن اور منجم تھے ان کا علم جواب دے گیا۔ زبان سے غیب کی خبریں بتانے والے ایک رات کے لیے گونگے ہو گئے تھے۔ خاص طور پر وہ کاہن جن کے ہمزاد آسمانوں سے ان کے لیے خبریں لاتے تھے، ان کی اور ان کے ہمزاد کی ملاقاتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ مکے کی سرزمین سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس کی روشنی اتنی دور تک تھی کہ مکے کے لوگوں نے مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لیا، اور ساری رات ستارے اس کثرت کے ساتھ ٹوٹ کر گرے کہ لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ آج کی رات کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ عمر بن عامیہ جو ایک مشہور کاہن تھا، اس سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ ستارے مسلسل کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ اس نے کہا، وہ مشہور ستارے جن کی مدد سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، گرمی اور سردی کے حالات پتہ چلتے ہیں، جا کر دیکھو، اگر وہ ستارے ٹوٹے ہیں تو سمجھ لینا کہ یہ رات اس کائنات کی آخری رات ہے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور اگر وہ ستارے اپنی جگہ پر باقی ہیں اور دوسرے ستارے ٹوٹ رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ آج دنیا میں کوئی ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ تو سمجھ لینا کہ آج دنیا میں کوئی بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ مشہور ستارے اپنی جگہ پر قائم ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ آج کی رات کوئی نہ کوئی عظیم واقعہ پیش آیا ہے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ آسمان سے ملائکہ کی ٹولیاں تسبیح و تقدیس کی گیت گاتے ہوئی زمین کی جانب آ رہی تھی۔ ان غیر معمولی واقعات کو دیکھ کر جہاں انسان حیران تھے وہاں شیطان بھی پریشانی اور حیرت میں مبتلا تھے۔ اس نے اپنے چیلوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ پتہ کرو ماجرا کیا ہے۔ شیطان کے چیلوں نے ساری دنیا گھومی اور صبح کے وقت ناکام واپس لوٹے، اور شیطان کو بتایا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد شیطان نے خود نکلنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ آسمان پر جا کر دیکھتا ہوں کہ فرشتوں میں کیا بات چل رہی ہے۔ اس وقت شیطان کو چوتھے آسمان تک کی رسائی حاصل تھی، لیکن آج چوتھا آسمان تو کیا، پہلے آسمان پر ہی فرشتوں نے اسے روک لیا اور آچھی ہتھیاروں سے اسے بھگا دیا۔ اس کے بعد شیطان زمین کی سیر کے لیے نکلا اور حرم کی سرزمین میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی فرشتوں نے اسے روک لیا۔ اس کے بعد وہ مکہ کی پچھلی جانب جبل نور پر پہنچا، جہاں غار حرا ہے اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ وہاں اس نے اپنی آنکھ کو ایک چھوٹی سی چڑیا کے روپ میں تبدیل کیا اور پھر حرم میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور اسے وہاں سے بھگا دیا۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، آج کون سا ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ مجھے آسمانوں پر جانے سے بھی روک دیا گیا اور اب ایک چڑیا کے روپ میں بھی حرم میں داخل نہیں ہونے دیا گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج انتہائی مقدس رات ہے۔ آج سرکار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے۔ ان کی ولادت ہونے والی ہے، اس لیے تجھے اس مقام پر داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، یہ تو بتا دو کہ اس پیدا ہونے والے بچے پر میرا کوئی بس چلے گا کہ نہیں، میں انہیں بہکا سکوں گا کہ نہیں؟
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس نور پر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا۔ پھر شیطان نے پوچھا کہ اے جبرائیل، کیا ان کا کلمہ پڑھنے والے میرے بہکاوے میں آ جائیں گے کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے شیطان، رسول تو رسول، ان کے کلمہ پڑھنے والے پر بھی تمہارا بس نہیں چلے گا جب تک کہ اس کے دل میں اس دنیا کی محبت نہ پیدا ہو جائے۔ جب دنیا کی محبت پیدا ہو گئی تو شیطان اس کو اپنا غلام بنا لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ دوران حمل مجھے کبھی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی اور نہ کبھی کوئی ایسا احساس ہوا جو پہلے بچے کی ولادت کے وقت عرب کی تمام عورتیں بیان کرتی تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اور فاطمہ بنت اسد کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک کمرے کی روشنی میں اضافہ ہونے لگا اور ایسا لگا کہ یہ کمرہ آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئیں، اپنی جگہ سے اٹھی کہ گھر کے مردوں کو جا کر بتائیں۔ حضرت ابو طالب کو آواز دی اور جو دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ حضرت ابو طالب نے کہا، فاطمہ گھبراؤ نہیں، یہ سارا منظر اس نور کی وجہ سے ہے جو اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ادھر حضرت فاطمہ بنت اسد باہر نکلی، ادھر ایک سفید پرندہ نظر آنے لگا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مکان کی چھت بھی غائب ہو گئی اور ہر طرف اس قدر نور ہے کہ جس نے میرے ارد گرد کی تمام چیزوں کو پوشیدہ کر دیا ہے اور اب میں گویا 7ویں آسمان تک کا مشاہدہ کر رہی ہوں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس وقت ایک سفید پرندہ آیا، اس نے اپنے جسم کو میری پیشانی سے مس کیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا جسم میری پیشانی کے ساتھ مس کیا، میرے گرد جتنا نور تھا وہ سمٹ کر میری پیشانی میں جمع ہو گیا۔ جناب آمنہ نے آسمانوں کا نظارہ کر لیا اور اس کے بعد ان کو اپنا کمرہ دوبارہ نظر آنے لگا۔ جناب فاطمہ بنت اسد بھی اس وقت دوبارہ تشریف لا چکی تھی۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس وقت 4 عورتیں میرے پاس آئیں جن کے ہاتھ میں شیشے کے گلاس اور صراحیاں تھیں۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ ہم جنت کی حوریں ہیں اور حکم پروردگار سے آپ کے پاس تشریف لائی ہیں۔ یہ جنت کا شربت ہے، اسے نوش فرما لیں۔ حضرت آمنہ نے وہ شربت پیا تو ایک لمحے کے لیے دنیا سے غافل ہو گئی اور جیسے ہی ہوش میں آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا بچہ ان کے پاس اس انداز میں سجدے کی حالت میں ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ زمین پر ہے اور دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہے۔ اس کی پیشانی خانہ خدا کی جانب ہے اور جیسے ہی وہ سجدہ سے اٹھا تو اس کی پیشانی سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ میں نے اور میری بہن فاطمہ نے اسی نور کی روشنی میں ایک طرف یمن کے سرخ محل دیکھے تو دوسری جانب بصرہ اور شام کے علاقے کو دیکھا اور تیسری جانب ایران کے محلات ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ یہ بچہ کس وقت دنیا میں ظاہر ہوا۔ اس کے بعد مسلسل میرے کانوں میں لوگوں کے سلام کی آوازیں آنے لگی۔ السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا احمد۔ میں نے ان 4 حوروں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو سلام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ فرشتوں کی ٹولیاں ہیں جو سلام کرنے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ان 4 حوروں نے کہا کہ ہم اس امانت کو جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر کے واپس جا رہی ہیں۔ ان 4 حوروں میں سے ایک نے بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور پھر آنے والے ایک نوجوان کی گود میں ڈال دیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں اور دونوں کے ہاتھ میں جنت کے پانی سے بھرے ہوئے لوٹے تھے۔ انہوں نے اس پانی کو بچے کے اوپر ڈالنا شروع کیا اور فرمایا، اے آمنہ، اس بچے کو اس پانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پاک و پاکیزہ ہے، اسے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم نور و صفا میں زیادتی کے لیے اس پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بچہ ختنہ شدہ ہے، ناف کٹی ہوئی ہے اور پاک و پاکیزہ ہے۔ حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام ابھی نہلا کے فارغ ہوئے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک سفید رنگ کا بادل نمودار ہوا اور اس نے اس بچے کو چھپا لیا۔ اس کے بعد میرے کان میں کسی نے کہا
کہ اسے لے جاؤ اور دنیا کے پہاڑ اور جنگل دکھاؤ اور ہر ایک سے کہو کہ یہ تمہارا آقا اور سردار ہے، تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ ایک لمحے بعد وہ بادل جس نے بچے کو پوشیدہ کیا ہوا تھا اور بچہ سبز رنگ کے ایک گہوارے میں لیٹا ہوا نظر آیا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ گہوارہ بھی کہاں سے آیا۔ بچے کے ہاتھ میں 3 چابیاں ہیں اور کسی نے بآواز بلند کیا، اس میں سے ایک چابی فتح و نصرت کی ہے، دوسری چابی دنیا کے نفعات کی ہے۔ جو اس کے ساتھ چلے گا وہ نفع حاصل کرے گا اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ تیسری چابی نبوت کی چابی ہے، بس نبوت کے سلسلے کو اس نے قفل لگا دیا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یکایک میں نے دیکھا کہ ایک دوسرا بادل نیچے آیا اور اس نے پھر اس بچے کو پوشیدہ کر دیا۔ پھر کسی نے میرے کان میں کہا، اسے لے جاؤ اور دنیا میں جتنے چرندے پرندے درندے اولیاء اور نیک انسان ہیں ان سب کو اس کی پہچان کراؤ اور ان سے کہو کہ یہ تمہارے آقا و سردار ہیں، تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بادل بھی ہٹ گیا اور میرا بچہ اسی انداز میں گہوارے میں لیٹا ہوا تھا۔ اب اس کے سرہانے 3 آدمی کھڑے ہیں، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں شیشے کی بنی ہوئی ایک صراحی ہے، دوسرے کے ہاتھ میں موتیوں کا بنا ہوا ایک چوکور دشت ہے اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک سفید رومال ہے۔ اسی وقت میری نگاہ میرے بچے کی جانب گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے بچے نے دوسرے ہاتھ میں بھی ایک سفید رومال ہے پکڑا ہوا ہے، یعنی ایک ہاتھ میں 3 چابیاں ہیں اور دوسرے ہاتھ میں سفید رومال، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اب دنیا اس کے قبضے میں ہے، یہ دنیا میں جسے چاہے دنیا سے محروم کرے۔ پھر وہ 3 آدمی آگے بڑھے اور موتیوں کا دشت بچے کو پیش کیا اور کہا کہ اس میں سے جس حصے کو چاہے پکڑو۔ بچے نے دشت کے بیچ میں ہاتھ ڈالا، جو بچے کی فطرت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ چاروں طرف سفید موتی لگے ہوئے ہیں اور درمیان والا حصہ خالی ہے۔ پکارنے والے نے پکارا کہ اس نے دنیا میں سے خانہ کعبہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ پھر بچے کو اس دشت میں بٹھایا گیا اور ان میں سے ایک آدمی نے بچے کو اسی پانی سے ایک مرتبہ پھر نہلایا جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ تیسرے آدمی نے اس سفید رومال کو کھولا اور اس میں سے ایک انگوٹھی نکلی۔ اس انگوٹھی کو بچے کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ کر دبایا اور جب انگوٹھی کو وہاں سے ہٹایا تو مہر نبوت وہاں پر ثبت ہو چکی تھی۔ اس وقت پکارنے والے نے پکارا کہ یہ رضوان جنت ہے جو اس وقت رسول کو غسل دینے کے لیے آیا ہے۔ یکایک میں نے دیکھا کہ وہ تینوں اس مکان سے غائب ہو گئے۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس دوران جبکہ میرے کمرے میں اس طرح کے معجزات پیش آ رہے تھے، مکے کی سرزمین پر بھی کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ صبح کا وقت مکے کے کافر اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے اور حکم پروردگار سے جنت سے اس دنیا کے لیے 4 جھنڈے بھیجے گئے۔ پہلا جھنڈا کوہ کاف پر لگایا گیا، دوسرا جھنڈا کوہ ابو قبیس پر لگایا گیا، تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ اور چوتھا جھنڈا بیت المقدس پر لگایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام اس وقت جنت سے ایک قندیل، ایک شمعدان اور ایک جھالر لے کر آئے اور اسے کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا، اور پروردگار کی جانب سے جنت سے یاقوت سرخ کا بنا ہوا ایک خیمہ حضرت عبد المطلب کی خدمت میں بھجوایا گیا۔ یعنی آج کی رات مکے کی سجاوٹ ہو رہی ہے، مکے کو سجایا جا رہا ہے۔ صبح کے وقت مکے والے اٹھتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ رات کے وقت ہم نے آسمان پر عجیب و غریب واقعات کا مشاہدہ کیا تھا، مگر اب تو ہمارے ہی شہر میں یہ قندیل کہاں سے آئی؟ کعبے کے دروازے پر لٹکنے والا اتنا خوبصورت جھالر کہاں سے آیا؟ یہ خوبصورت جھنڈے کون لگا گیا؟ اور جب حضرت عبد المطلب کے گھر کے صحن میں یاقوت سے سرخ کا خیمہ دیکھا تو اکثر سرداران مکہ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی کہ جو چیز ہے مطلب کو ہی مل رہی ہے، جو نعمت بھی ہے انہی کو مل رہی ہے، تو وہ دشمنی کا سلسلہ جو زمزم کھودتے وقت شروع ہوا تھا وہ مزید آگے بڑھ گیا۔ غرض یہ کہ جب رات ختم ہوئی اور رسول خدا کی ولادت ہو چکی تھی، سارا مکہ جگمگا رہا تھا اور حضرت عبد المطلب اپنے مکان میں انتظار کر رہے تھے کہ میری بہو آمنہ کی طرف سے مجھے کیا پیغام ملتا ہے۔
دوسری طرف سارا مکہ کعبے کے باہر جمع ہے۔ ایک یہودی عالم خانہ خدا کے باہر بے چینی اور بے قراری کے عالم میں ٹہل رہا ہے اور ایک سے سوال کر رہا ہے کہ کیا کل تمہارے ہاں کوئی بچے کی ولادت نہیں ہوئی؟ سب لوگ اسے پاگل سمجھ رہے ہیں کہ اس سوال کا مقصد کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا علم گواہی دے رہا ہے کہ کل مقامی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو بس بنی اسرائیل سے پیغمبری ختم ہو گئی۔ یہودیوں کے لیے ہمیشہ کی ذلت ان کا مقدر بن چکی ہے۔ مجھے پریشانی اسی بات کی ہے کہ میرا قبیلہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہونے والا ہے اور پیغمبری ہم میں سے ختم ہونے والی ہے۔ بار بار آتا ہے اور ہر ایک سے سوال کرتا ہے کہ خدا کے لیے بتا دو، تم میں سے کسی کے ہاں بچے کی ولادت تو نہیں ہوئی؟ آخر میں گھبرا کے کہتا ہے، کوئی یہاں آنے سے باقی تو نہیں بچا؟ لوگوں نے کہا کہ انتظار کرو، ابھی سردار مکہ آنے والے ہیں۔ جب وہ آئے تو ان سے سوال کیا، باقی سب تو یہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہودی عالم کو پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب کے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے۔ بے چین ہو کر حضرت عبد المطلب کو کہتا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے اس بچے کی زیارت کرنی ہے تاکہ جس مقصد کے تحت میں اپنے وطن کو چھوڑ کر اتنے مہینوں سے مکہ میں مقیم ہوں وہ پورا ہو جائے اور مجھے پتہ چل جائے کہ واقعاً وہی بچہ پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ جناب عبد المطلب اس عالم کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اسلام کو ایک گہوارے میں لے کر آتے ہیں۔ یہودی عالم کی نگاہ اس بچے پر پڑی اور بے اختیار چیخ ماری کہ یہی وہ بچہ ہے جس کے بعد بنی اسرائیل کی بادشاہت ختم ہو گئی، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، یہی وہ بچہ ہے جو ساری دنیا کا حکمران بنے گا اور اس کی وجہ سے عرب اپنی سرزمین سے نکل کر ساری دنیا میں پھر لیں گے۔ ناظرین، یہ تو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے مکمل تفصیل۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر پہنچنے اور وہاں پر پیش آنے والے حالات اور معجزات کے بارے میں بیان کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور اس کی وجہ سے عرب اپنی سرزمین سے نکل کر ساری دنیا میں پھر لیں گے۔ ناظرین، یہ تو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے مکمل تفصیل۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر پہنچنے اور وہاں پر پیش آنے والے حالات اور معجزات کے بارے میں بیان کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔